ایک دو پیڑ سہی کوئی خیاباں نہ سہی، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ عزیز طلبہ، شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں۔ کار کے معنی کام کرنے کے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جو کہ انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ عالم ارواح سے آدم اور درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا ہی پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، اس لیے درخت اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ شجر کاری نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں معاون اور مددگار بھی ہے، اور روح ارضی پر درخت جو ہیں وہ زندگی کے ضامن ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد۔ شجر سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور ہماری زندگی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑے ہی چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے ناپید ہونے کے باعث پوری نوع انسانی شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں طغیانی سے شہروں کے شہر زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں درختوں کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق شعور کو بیدار کیا جائے اور ان کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ پوری دنیا سے درختوں کی مسلسل کٹائی کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے آسیب نے آج ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے علاج کی دوا جو کہ جنگلات ہیں، ان کی کٹائی انسان کی خود غرضی اور مفاد پرستی کے تلوار سے بڑی بے دردی سے کی جا رہی ہے۔ جنگلات کی بے رحمی سے کٹائی کی صورتحال اگر یہی رہی تو ہمیں اگلے چند عشروں میں سدا بہار درختوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ عزیز طلبہ، جیسے جیسے جنگلات کی کٹائی جاری ہے، ویسے ویسے سیلاب، آندھی اور طوفان اور دیگر آفات کی تعداد میں بھی بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ انسان مہلک امراض اور وباؤں کا بھی شکار ہونے لگے ہیں۔ اس وقت پاکستان جس حد تک ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تغیرات کا شکار ہے، اس صورتحال میں تو شجر کاری مہم کو سال میں 12 مہینے چلنا چاہیے تاکہ جلد از جلد ان بڑھتے ہوئے ماحولیاتی مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ اور عزیز طلبہ، بون چیلنج جو کہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کے تحت دنیا کے درجنوں ممالک نے 2020 عیسوی تک 150 ملین ایکڑ اور 2030 تک 350 ایکڑ رقبے پر جنگلات میں اضافے کا ارادہ کیا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے کوششوں میں اپنا اہم کردار بھی الحمدللہ ادا کر رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور درختوں کو کاٹنے کے لیے حکومت اجازت کو لازم قرار دینے کے حوالے سے قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اور عزیز طلبہ، مقام افسوس ہے کہ گزشتہ ادوار میں شجر کاری کی طرف توجہ بالکل نہیں دی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ درختوں کی موجودگی فضائی آلودگی کو ختم کرتی ہے اور فضا میں آکسیجن کی مقدار میں اضافہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کمی کا باعث بنتی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی نوید بھی ہے۔ اگر صرف سندھ اور بلوچستان کی زمین پر زیتون کے 2 ملین درخت لگا دیے جائیں، جو کہ زیتون کی پیداوار کے لیے بہترین خطہ ہے، تو پاکستان اسپین کی زیتون کی $1 بلین انڈسٹری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بعد پاکستان اس خطے میں ایشیا میں کم ترین جنگلات والا ملک بن چکا ہے۔ اس کا صرف 4% رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے، حالانکہ اس کے پڑوس میں موجود ممالک میں ایران 7%، بھارت کا 23%، چین 22% اور روس کا 44% یعنی 44% رقبہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے شجر کاری کی اہمیت اور افادیت کا ذکر قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالے سے مختلف اشجار کا ذکر آیا ہے، مثلا کھجور، زیتون اور بیری۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کو فروغ دینے کے لیے ایمان والوں پر شجر کاری کو صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کو اتنی اہمیت دی کہ اس عمل کو یہ کہتے ہوئے قیامت تک جاری رکھنے کا حکم فرمایا کہ اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہے اور وہ اس